بختاور، نیک بخت اور بدبخت، کیا فرق ہے ان سب میں؟ یہ لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نجیب الرحمن ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل رک جائیں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ لفظ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، بختاور تو نام بھی ہوتا ہے اور نیک بخت اور بدبخت کہا جاتا ہے۔ بخت کا مطلب بنیادی طور پہ قسمت ہے، نصیب۔ بختاور جیسے کہتے ہیں زور آور، طاقت والا، بختاور قسمت والا، نیک بخت نیک قسمت والا، بدبخت بری قسمت والا۔ یہ تو ان کا لفظی ترجمہ ہوا، مگر ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے؟ جو شخص غریب ہوا، تنگ دست ہوا، کوئی بھی انسان یا کوئی خاندان یا کوئی لوگ، ہم انہیں بدبخت سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی خوب دولت مند ہوا، خوشحالی ہوئی، جس کے گھر میں پیسہ ہوا، گاڑیاں ہوئیں، مال جائیداد ایسی چیزیں ہوئیں، بہت اچھا کاروبار ہوا، وہ خود کو نیک بخت سمجھتے ہیں، ہم بھی انہیں نیک بخت یا بختاور سمجھتے ہیں۔ بختاور بیسیکلی ہم نے مؤنث بنا دیا لفظ، کیونکہ بختاور عورتوں کا یا لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے، اور ایسی لڑکی کو بختاور کہا جاتا ہے کہ جس کے پیدا ہونے کے بعد گھر کے حالات اچھے ہو جائیں یا بدل جائیں۔ ہر معاشرے کی اپنی سوچ ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں اس سے اتفاق ہو، لیکن ایک یہ گمان کیا جاتا ہے۔ لیکن انسانوں میں نیک بخت یا بختاور وہ ہوتا ہے، وہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت مال و دولت ہو اور دنیا داری اس کے پاس بہت زیادہ ہو۔ بختاور بیسیکلی وہ شخص ہے، نیک بخت وہ شخص ہے جو اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش ہو، اور بدبخت وہ ہے کہ جس کی زندگی میں سکون نہ ہو۔ اور ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہر نیک بخت شخص کے ساتھ ہوتی ہے، وہ صحت ہے، تندرستی۔ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت۔ یعنی اب تنگ دستی بھی نہ ہو انسان کے پاس اور تندرست بھی ہو، تو پھر تو نعمت پہ نعمت ہے۔ تو جو لوگ اپنے حال پہ مطمئن اور شکر گزار ہوتے ہیں، وہ نیک بخت کہلاتے ہیں۔ نیک بخت وہ لوگ ہیں جن کی عادتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوگا اس کے مزاج میں عاجزی ہوگی، اور عاجزی ہوگی اچھی قسمت کے ساتھ۔ اچھی قسمت کیا ہے؟ خوش رہنا۔ ظاہر ہے عاجز ہوگا، اللہ کا شکر گزار ہوگا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا اس پہ مطمئن ہوگا۔ کسی نے ایک کہاوت سنائی تھی کہ ایک بنگلے کے برابر میں خالی پلاٹ تھا، وہاں پہ ایک بندہ کچھ ڈنڈے وغیرہ لگا کے ان پہ کپڑا ڈال کے سایہ کر کے اپنی چارپائی ڈال کے ادھر لیٹا ہوا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، اتنے میں جو برابر میں پلاٹ کے برابر میں بنگلے والے صاحب تھے، وہ اپنی چھت پر آئے تو وہاں سے جھانکا تو نیچے دیکھا وہ بندہ لیٹا ہوا بڑے سکون سے چارپائی کے اوپر، اور اوپر صرف ایک کپڑے نے سایہ کیا ہوا ہے، نہ دیوار ہے، نہ کچن ہے، نہ کچھ ہے۔ اور یہ جو بندہ لیٹا ہوا یہ کیا سوچ رہا تھا؟ بنگلے والے صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے، نہ کوئی جائیداد کا جھگڑا، نہ بجلی کا بل، نہ پانی کا بل، نہ اے سی کی مینٹیننس، نہ نوکر چاکروں کی تنخواہیں، نہ ان کو سنبھالنا صبح شام جھک جھک، نہ کوئی رشتہ داروں کے ساتھ مقابلہ، نہ گاڑی کا پیٹرول۔ مطمئن ہے، بیٹھا ہوا آرام سے چارپائی کے اوپر، اپنی جب چاہ لیٹ لیا، جب آرام، کھلی ہوا اسے پڑ رہی ہے۔ اور وہ جو چارپائی پہ پڑا ہوا تھا وہ کیا سوچ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا یار کیا عیش میں ہے یہ صاحب، اتنا بڑا بنگلے کے مالک ہیں، نوکر چاکر ہیں، گھر کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، گیس ہے، بجلی ہے، سب کچھ ہے، پانی ہے، ہمیں ڈبوں میں پانی بھر کے لانا پڑتا ہے، لباس وغیرہ ہر چیز اس کے پاس بہت اچھی ہے،
وہ اس پہ حسرت کر رہا ہے، وہ اس پہ حسرت کر رہا ہے، لیکن اصل میں دونوں ہی بختاور نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنے اپنے حال پہ مطمئن نہیں تھے۔ اس بندے کو جس کے پاس گھر تھا اس کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے تھی کہ اگر یہ سارے بل وغیرہ بھرتا ہوں، بجلی کا بل دیتے ہیں تو روشنی کا لطف بھی اٹھاتا ہوں، پنکھا بھی چلتا ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، اگر نوکر چاکر کو تنخواہ دیتا ہوں تو مجھے کچھ ہاتھ بھی نہیں ہلانا پڑتا، ایک آواز دیتا ہوں، بھاگ بھاگ کے خدمت کے لیے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر سہولتیں اس کے پاس ہیں، اور یہ شخص اپنے طور پہ شکر گزار ہوتا کہ اللہ نے جس حال میں رکھا یہ بہت اچھا ہے، سائے میں تو پڑا ہوا ہوں، ہوا بھی پڑ رہی ہے، سکون میں ہوں، کسی کی دینداری نہیں ہے، بل کا غم نہیں ہے، کسی چیز کا، لیکن غم تو وہی ہوتا ہے جو آپ لے لیں۔ لائف از 10% how you make it and 90% how you take it۔ زندگی صرف 10% اتنی ہے جتنی آپ نے بنائی، اور باقی 90% اتنی جتنی آپ نے اپنے سر پہ سوار کر لی۔ ہر معاملہ ہی ایسے ہوتا ہے، اور خوشی بھی ایسے ہوتی ہے، اور غم بھی ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے ایک ہی غم پر کوئی ماتم کرنے لگ جاتا ہے اور کوئی چپ چاپ آنسو بہاتا ہے، حالانکہ غم ایک ہی ہوتا ہے۔ تو انسان کا اپنا رد عمل اس میں بڑا ایٹیچیوڈ رکھتا ہے۔ پھر سوچ کا ایک اور پہلو ہے، نیک بخت لوگوں کا۔ بدبخت تو جو سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں؟ جیسے اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ پانی کا ایک گلاس لے لیں آپ، اور اس کو آدھے تک پانی اس میں ڈالیں۔ اب جو اچھی سوچ رکھنے والا بندہ ہے وہ اس آدھے گلاس کو دیکھ کے کہے گا یہ آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس کو وہ بھرا ہوا آدھا نظر آئے گا۔ اور جو منفی سوچ رکھنے والا انسان ہوگا وہ خالی حصے کو دیکھ کے کہے گا گلاس آدھا خالی ہے۔ ایک ہی گلاس ہے، دیکھنے والوں کی اپنی دو کیفیتیں ہیں۔ ایک نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ والا کیا کہہ رہا ہے؟ گلاس آدھا خالی ہے۔ اور جو مثبت سوچ والا ہے وہ کہہ رہا ہے گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ شکر گزاری بھی اسی طرح ہوتی ہے، زندگی میں جو کچھ ہو اس کو دیکھنا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سو سے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے، اس نے ہمیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، اس پہ شکر ہے۔ اور ناشکری کیا ہے؟ یہ نہیں دیا، اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، میرے بھائی کو یہ دے دیا، میرے رشتہ داروں کو یہ دے دیا، میرے چچا کے پاس یہ، میرے ماموں کے پاس یہ، میرے سالے کے گھر میں فریج ہے، میرے گھر میں نہیں ہے۔ یہ سوچنا جو نہیں ہے، جو چیزیں ان کو سوچنا، یعنی خالی گلاس کی طرف توجہ دینا۔ جو کچھ اپنے گھر میں پڑا ہوا، جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو نظر انداز کرنا، یہ ناشکری ہے۔ تو وقت کا نیک ہونا اور بد ہونا انسان کی اپنی سوچ اس کا تعین کرتی ہے۔ اگر انسان بہت زیادہ لالچی ہے، آپ کے سامنے ہمارے ملک میں مثالیں ہیں، کتنا لوٹ لیا پاکستان کو، پیٹ نہیں بھرا۔ اگر وہ مطمئن ہو جاتے اتنا لوٹنے کے بعد، اتنی دولتیں آنے کے بعد، تو مزید لوٹنا بند کر دیتے، کچھ ترس بھی کھا لیتے لوگوں کے اوپر، عوام الناس پہ بھی کوئی مہربانی کر دیتے، کچھ ترس کھا لیتے، لوگ غریبوں تم بھی کچھ کھا لو۔ نہیں، بوٹیاں بھی نوچنی ہیں، ہڈیاں بھی نوچنی ہیں، خون بھی نہ چھوڑنا، پھر بھی مطمئن نہیں ہونا، اور سکون تباہ ہوگا، کیونکہ سوچ ناشکری ہے۔ اتنا کچھ لینے کے بعد اور ہرس اور لالچ اور آئے۔ بہرحال تو بختاور کون ہے؟ جو اپنی وقت پہ راضی ہے، اور بدبخت کون ہے؟ جو اپنی وقت پہ راضی نہیں ہے۔ اور نیک بخت کون ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار۔ ناظرین، یہ چند باتیں آپ سے کرنی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ان باتوں کو دوسروں سے بھی شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے، اور اس طرح کی دیگر گفتگو بھی آپ سنتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔